अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो खास तौर पर कराची की सियासत, सिंध की सियासत और एमक्यूम के जो ज़वाल पज़ीर होने के बाद की सूरत हाल है, उससे मुतल्लिक है। इस वीडियो में ना सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से जो नया बयान जारी किया गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए पैगाम है जो कि वो समझते हैं जिन लोगों ने उनसे गद्दारी की है। क्या पैगाम है और वो किस खुशी का इज़हार कर रहे हैं, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो एमक्यूम पाकिस्तान है, उसको नया जो है वादा दिया गया है, नए तरीके से दावे किए गए हैं, नए उनको चूरन दिए गए हैं और नए तरीके से उनके साथ जो है वो एक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के वादे किए गए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। अब वो क्या वादे हैं, क्या तफ़सीलात है, उसकी वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, एमक्यूम के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, उन्होंने एमक्यूम के को डूबता हुआ एक टाइटैनिक करार दिया है कि अब कभी भी ये वापस इसका रिवाइवल नहीं हो सकता जिस नहज पे एमक्यूम चली गई है। उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ हकायक, कुछ फैक्ट्स रखें। चूँकि एमक्यूम का जो कारकुन है, जो एमक्यूम का एक समझ लेंगे वोट बैंक था जिन इलाकों में या जिस जगहों जगहों के ऊपर, वो बेहद मायूस है। एमक्यूम के ख़ास तौर पर उन लीडरान, जो उनके एमपीज़, एमएनएज़ और सेनेटर्स की तरफ से कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। वजह क्या है? देखिए, जो एमक्यूएम का वोट बैंक है जिन-जिन इलाकों में, वो इंतहाई मायूस है इसलिए कि वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जिस तरह 14 साल से हुकूमत कर रही है, सिंध में उनकी हुकूमत है और कहीं अगर कोई तरक्याती काम होते हैं, तो वो जहाँ एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है, दूसरे इलाकों में ज़्यादा होते हैं। यानी कि जहाँ एमक्यूएम का वोट बैंक है, वहाँ पर इंतहाई बुरी हालत है उन इलाकों की। चूँकि जो भी सियासी जमातों को या उनसे कोई वाबस्तगी होती है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट उनका ये होता है कि उनके मसाइल जो हैं, ख़ास तौर पर जो बुनियादी मसाइल हैं, वो मसाइल हल होंगे। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम इक़्तिदार में भी रही, एमक्यूएम को वोट भी दिए जाते रहे। यानी कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब बानी एमक्यूएम से अलहदगी से, इससे पहले की बात नहीं कर रहा। यानी कि 2016 या उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, उसकी जो तज़किरा है। तो उसके बाद एमक्यूएम का मेयर भी बना, एमक्यूएम के सारे सूरत हाल हुई, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल है कि उन सारे इलाकों में आपको जो है वो कचरा भी मिलेगा, गंदगी, गलाज़त और उसके बाद सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। और उसके बाद फिर यानी कि हर किस्म की बुरी हालत उन इलाकों की है जहाँ एमक्यूएम का वोट बैंक ज़्यादा है। तो लोग समझते हैं कि हमने इनको वोट दिए, इनको इज़्ज़त दी, इनको एहतराम दिया, इनको सेनेटर बनाया, इनको एमपीए बनाया, एमएनएज़ बनाया, आगे जाकर ये अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें, यानी कि कभी पीटीआई के साथ, कभी एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ और उसके बाद फिर कभी नून लीग के साथ। और इन 2 जमातों को हमेशा एमक्यूएम के जो वोटर हैं या एमक्यूएम के जो सपोर्टर हैं, वो अपना सबसे बड़ा जो नुकसान पहुँचाने वाली जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है, वो इसको समझते रहे। यानी कि ऑपरेशन हुए एमक्यूएम के खिलाफ या एमक्यूएम के कारकुनान लापता हुए, मावरा अदालत कत्ल हुए, तो जो एमक्यूएम का जो बेसिक कारकुन है, जो एक मजबूत, जो एक कारकुन या उनकी मजबूत एक पार्टी स्ट्रक्चर के तौर पर जाना जाता था, वो यही समझता है। यानी कि इन दोनों जमातों को जिम्मेदार करार देता है अपने ऊपर जो कुछ भी इनके ऊपर बीती। यानी कि मावरा अदालत कत्ल, शहरियों के या उनके कारकुनान या उनके लोगों के जो है जबरी गुमशुदगी, या फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन या दीगर और भी जिनके जो इनके ऊपर जुल्म सितम होते रहे, उसका जो जिम्मेदार करार देते हैं, उन जमातों को करार देते हैं। लेकिन अब की जो जमात है बानी एमक्यूएम से अलहदगी के बाद, वो क्या करती है, कभी नून लीग के साथ इत्तेहाद, कभी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, कभी पीटीआई के साथ इत्तेहाद। तो वो समझते हैं कि जब इत्तेहाद ही इन जमातों से करना है जो कि असल हमारी जो नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार यही जमातें हैं, तो फिर क्या फायदा। इस वजह से भी, और उसके बाद फिर अगर ये जो एमक्यूएम के जो मुतालबे हैं, वो मुतालबे भी नहीं माने जा रहे। तो फिर क्या वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है कि एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम बहादराबाद जो है वो इनके साथ खड़ी हो जाती है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। हालांकि पहले कई बार ऐसे मुआहदे हैं जो कि एमक्यूएम ने के साथ जो किए गए थे, वो पीपल्स पार्टी ने भी तोड़े और उसके बाद नून लीग ने भी कोई वादा पूरा नहीं किया। तो फिर इस बात पे काफ़ी जो है वो कारकुनान के अंदर मायूसी है। उसके बाद फिर जहाँ बल्दियाती इंतखाबात का मामला था, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती थी कि बल्दियाती इंतखाबात हों, चूँकि बानी एमक्यूएम की तरफ से या एमक्यूएम लंदन की तरफ से जब देखा गया कि मुसलसल बॉयकॉट का ऐलान किया गया है, मुसलसल बॉयकॉट का ऐलान किया गया है और ज़िमनी इंतखाबात में बानी एमक्यूएम के बॉयकॉट के ऐलान की वजह से टर्नआउट इंतहाई कम रहा, लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले। तो उसके बाद फिर एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी से ज़्यादा खतरात थे या खदशात थे कि चले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के थे या कौमी असम्बली के थे, तो उसके बाद फिर वो तो सूरत हाल जैसी भी तैसी थी, मतलब हार, बुरी तरह शिकस्त, तो वो तो चलो एक समय आ गई एक बात। लेकिन मामला ये
لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ بلدیاتی انتخابات میں بھی ایم کیو ایم بری طریقے سے ہارتی ہے، پیپلز پارٹی بری طریقے سے ہارتی ہے، تو اس کے بعد تو پھر کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو وفاقی حکومت سے ایم کیو ایم کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ریکویسٹ کی گئی، بار بار جو ہے وہ استدعا کی گئی کہ ان انتخابات کو ملتوی کرایا جائے۔ تو یہ بہرحال چیف سیکرٹری نے خط لکھا، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے، تو انہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کے نام پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی نہ بنانے کے یا سیکیورٹی نہ ہونے کی کو وجہ قرار دیتے ہوئے انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دیے کراچی کے۔ یعنی کہ اصل فیس سیونگ جو تھی وہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کو بھی مل جائے راستہ، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو بھی راستہ مل جائے۔ اس کے بعد اگر ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کریں تو ان سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں اور اس کا جس طرح وہ بھرپور جواب دے رہے ہیں، وہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی، کامران ٹسوری کو میں لایا تھا، گورنر جو اب بنا دیا گیا ہے، میں ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینا چاہتا تھا تاکہ ان کے جو میرے پر احسانات تھے وہ احسانات بھی انہوں نے گنوائے۔ کیا کیا احسانات تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، کامران ٹسوری نے جو بند دفاتر تھے ایم کیو ایم کے، اب وہ کھلوائے، 7 دفاتر، اور اس کے بعد کامران ٹسوری نے جو کہ ایم کیو ایم کی جو رجسٹریشن تھی وہ منسوخ ہو چکی تھی، ایم کیو ایم کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ بھی دور نون لیگ کا ہی دور تھا، اور کس طرح ایم کیو ایم برے طریقے سے ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ تو اس دوران جتنے بھی اور چیزیں ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی، یعنی کہ ایم کیو ایم کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا، رجسٹریشن اس کی ختم کی جا رہی تھی، یعنی کہ ایم کیو ایم بطور جماعت یہاں پاکستان میں کام ہی نہیں کر سکتی تھی، ختم کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت ان کا کہنا ہے کہ کامران ٹسوری نے ہی وہ ان کی رجسٹریشن سپریم کورٹ میں جائے بغیر اپنے تعلقات استعمال کرنے کے بعد وہ رجسٹریشن جو ہے الیکشن کمیشن سے بحال کروائی، اور اس کے بعد جو پی ایس پی بیچ میں آئی، پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب، تو کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی کو جو کمزور کرنے کی جو استطاعت تھی یا ایک طاقت تھی، وہ بھی جو ہے کامران ٹسوری نے استعمال کی اور پی ایس پی کو کمزور کیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے جس طرح کی صورتحال بن چکی ہے، تو ایم کیو ایم جو ہے ایک ٹائٹینک کی طرح ہے، وہ ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوب چکا ہے اور کبھی جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ 2 روز سے مسلسل جو ہے اندرونی جو لڑائیاں ہیں، اندرونی جو معاملات ہیں، چاہے خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہوں، عامر خان صاحب کے ساتھ ہوں یا دیگر، وہ لڑائی جو ہے وہ اب کوئی ایک جگہ ڈسکس نہیں ہو رہی، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں ہو رہی، ٹی وی چینلز پہ اور ہر جگہ وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا، اگر پہلے ایم کیو ایم کے اندر جب ایم کیو ایم کے بانی ساتھ تھے، تو اگر کوئی بات ہوتی بھی تھی تو کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ ایم کیو ایم کے اندرونی معاملات کے اوپر کوئی بات کرے۔ اب تو اندرونی معاملات پر بات کرنا تو دور کی بات ہے، اب بات آگے بہت آگے نکل چکی ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ اب ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا، ایم کیو ایم کے جو لیڈران ہیں، ان کا مذاق تک اڑایا جاتا ہے، حالانکہ پہلے کسی کی اس طرح ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایم کیو ایم کے معاملات کے اوپر بات کرے۔ حالانکہ پہلے بھی یہی لیڈران تھے، یہی جو ہے ایم پی ایز ایم این ایز تھے، جب بانی کی سرپرستی اوپر تھی تو اس وقت کسی کی جرات نہیں تھی۔ اب چونکہ ان کی سرپرستی نہیں رہی اور انہی لوگوں نے ہی ان کو نکالا، تو اس کے بعد پھر اب ہر کوئی بیچ چوراہے پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا، ایم کیو ایم کے ایم پی ایز ایم این ایز کا مذاق تک اڑا رہا ہے۔ تو سوری، تو اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایم کیو ایم جو ہے بری حالات میں ہے۔ بہرحال کامران ٹسوری جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں، ایم کیو ایم کے جو لیڈران ہیں، ان کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور وزیر اعظم سے جو کہ شہباز شریف صاحب ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ان کی ملاقات کرائی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر اخبارات میں بھی خبریں چھپنا شروع ہو گئی ہیں، ایون کہ کارٹون چھپنا شروع ہو گیا ہے ایم کیو ایم کے نام سے، جس میں وہ ہم نے ایک جنگ اخبار میں کارٹون بھی دیکھا، شاید آپ کو موقع ملے ضرور دیکھیے گا، جس میں لکھا گیا ہے کہ وعدے کی گولیاں صبح دوپہر شام۔ یہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خالد مقبول صاحب کو گولیاں دے رہے ہیں، جس میں یہ کارٹون بنایا گیا ہے، چھاپا گیا ہے کہ یہ صبح دوپہر اور شام استعمال کریں، اور نیچے جو ہے لکھا گیا ہے کہ حکومت کا متحدہ کے تحفظات جو ہے دور کرنے کا وعدہ۔ یعنی کہ یہ ایک وعدے کی گولیاں ہے جو صبح دوپہر اور شام انہوں نے کہا کہ آپ استعمال کریں، اور اس کے بعد بھی یہ تحفظات دور کرنے کی، یعنی کہ کسی قسم کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایم کیو ایم خود بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے، اب انہوں نے پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے جو بھی معاہدے کیے وہ اس پر ہم پچھتا رہے ہیں، اور فاروق ستار نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ایم کیو ایم ساتھ رہتی، اتنا ٹائم گزار لیا تھا تو مزید بھی اگر ساتھ رہتی تو زیادہ بیسٹ تھا۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے کراچی کی،
اس پہ تو کافی لوگوں کے اندر، خاص طور پر جو اردو بولنے والے ہیں، ان کے اندر کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مایوسی پائی جاتی ہے، اور بے حد قسم کی مایوسی پائی جاتی ہے، چونکہ جو بنیادی مسائل ہیں علاقے کے عوام کے، شہریوں کے، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنی، یا اپنی جس جماعت کو آپ پسند کرتے ہیں، جس جماعت سے آپ کی وابستگی ہے، وہی آپ کے مسائل حل کرائے گی، لیکن ایم کیو پاکستان کو 2016 کے بعد سے وہ مسائل حل کرانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے مایوسی بے حد بڑھ چکی ہے کارکنان کے اندر بھی۔ ہم نے جب یہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے تو مختلف علاقوں کا ہم نے وہاں لوگوں سے ملتے رہے، بات کرتے رہے، شارع فیصل میں، شاہ فیصل میں، ملیر کے مختلف علاقوں میں، تو لوگوں کے اندر یہی بات تھی کہ مجبوری میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ساری ضمنی انتخابات میں ہار کے اوپر بانی ایم کیو ایم کا ایک گنگناتا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، جس میں انہوں نے اپنی جو ضمنی انتخابات میں لوگوں کا ٹرن آؤٹ یا لوگوں کا جو باہر نکلنا ہے اس کی تعداد میں کمی کو انہوں نے اپنی جیت اور جو ہار قرار دیا، انہوں نے کسی ریاسی ادارے کو قرار نہیں دیا، کسی اور سیاسی جماعت کو قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے جو ہار کا، یعنی کہ جو ایک ہار ہے، کسی کی اگر ہار ہوئی ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی جو ہار ہوئی ہے وہ ان کی ہار ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جیت ہے اور غداروں کی ہار ہے۔ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ ہیں، ایم پیز، ایم این ایز یا جتنے بھی رہنما ہیں، ان کو غدار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شکست ہوئی ہے بری طریقے سے، وہ کسی اور کی شکست نہیں ہوئی، یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا کسی اور کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا۔ جو ان کا گنگناتا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو غدار تھے ان کی ہار ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو اب جو سیاست کا جو ایک پہلو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور ادارے یا کسی اور جماعت کو کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کی ہار کو ہار قرار دے رہے ہیں جن کو وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور اپنی جماعت سے، اپنی ہی جماعت جس جماعت میں ان لوگوں کو انہوں نے لیڈر بنایا، ایم پی ایز، ایم این ایز بنایا، اور جن کو پہچان دی، اور ان لوگوں نے ان کو نکال دیا بانی ایم کیو ایم کو، اب ان کو ہی وہ یہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ لوگ ہی ان کی ہار ہوئی ہے، اور چونکہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا اور لوگ بہت زیادہ کم باہر نکلے، تو اس پہ وہ اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صورتحال آگے مزید پیچیدہ بھی ہو رہی ہے، مزید جو بھی پیش رفت ہوگی، کیونکہ پہلے بھی کہا گیا تھا اور اب بھی مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہ اب لمبے عرصے تک جو ہے حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے، دنوں میں ہی حکومت سے، وفاقی حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اب پہلے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریٹرن معاہدے کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور جو معاہدے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے، اس پر عمل درآمد ہوگا، لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ بنیادی مسائل جو شہریوں کے، وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، تو اس لیے شاید راہ فرار اختیار بلدیاتی انتخابات سے بھی کی گئی ہے، اور شاید آگے جا کر بھی کوئی مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا، اس قوم کا، اس شہر کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔